بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ باب الصدقۃ عن المیت والدعاء لہ، میت کی طرف سے صدقہ کرنا اور اس کے حق میں دعا کرنے کا بیان۔ امام نووی رحمہ اللہ اس باب سے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ جو فوت شدگان ہیں یعنی جو وفات پا چکے ہیں تو ان کی وفات کے بعد بھی ہم انہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں، یعنی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، اسی طرح ان کے لیے صدقہ خیرات کرنا بھی انہیں فائدہ پہنچائے گا۔ قال اللہ تعالی والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، اور جو ان کے بعد آئے وہ کہتے ہیں اے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے۔ تو اس آیت مبارکہ سے بھی معلوم ہوا کہ جو فوت ہو چکے ہوں ان کے لیے بخشش کی دعا مانگنا جائز ہے، جیسے کہ اس آیت میں فرمایا کہ جو ہم سے پہلے ہیں انہیں بھی بخش دے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ان امی افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم متفق علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میری والدہ کا اچانک انتقال ہو گیا، میرا خیال ہے کہ اگر انہیں کچھ بولنے کا موقع ملتا تو وہ صدقہ کرنے کی تلقین کرتی، پس اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں کیا اس کو اجر ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جی ہاں۔ اجر کا مطلب ہے بدلہ، ثواب، اس کی جمع اجور یا آجار آتی ہے۔ اگر باب افتعال سے ہو تاجر یا تاجرو تو مطلب صدقہ کرنا یا مزدوری طلب کرنا۔ بہرحال اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ایصال ثواب جو ہے وہ جائز ہے، جیسے کہ صحابی نے پوچھا کہ اگر میں صدقہ کروں تو کیا انہیں اس کا کوئی اجر ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات میں جواب دیا، یعنی آپ نے فرمایا جی ہاں کہ اگر تم کرو تو اس کا ثواب ملے گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی نیک عمل کرے، مثلا کسی کو کھانا کھلائے یا پیسہ دے یا کپڑا دے، اسی طرح نفل نمازیں پڑھے یا نفلی روزے رکھے یا نفل حج و عمرہ کرے یا قرآن پاک کی تلاوت کرے یا تسبیحات اور کلمہ طیبہ وغیرہ پڑھے یا مسجد کو تعمیر کروا دے یا دینی مدارس یا دینی اور مذہبی کتابوں کی اشاعت کرے، یعنی کوئی بھی نیک کام کرے تو اس کے بعد یہ نیک کام کرنے والا یہ دعا کرے کہ جو کچھ اس کا ثواب ہوا اے اللہ وہ ثواب جو ہے وہ فلاں شخص کو پہنچا دے، تو پھر اس شخص کو اس کا ثواب پہنچ جاتا ہے اور اس مرنے والے کو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے: صدقہ جاریہ اور وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہو، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ تو اس حدیث میں بتایا کہ جب آدمی فوت ہو جائے تو اب وہ عمل تو نہیں کر سکتا، تو اب تو وہ محتاج ہو گیا، اب عمل والا دروازہ بند ہو گیا، لیکن اس کو بعض ایسے اس کے اعمال ہیں کہ جو اس نے نیک اعمال کیے تو وہ ان نیک اعمال کا بدلہ اسے مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ تو وہ کیا ہے؟ یعنی پہلے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ پہلی وہ چیز جس کا ثواب آدمی کو مرنے کے بعد بھی ملتا ہے وہ ہے صدقہ جاریہ۔ اس میں عموم ہے، اس میں یہ بھی داخل ہے کہ کسی کو قرآن دے دے،
پڑھنے کے لیے اور وہ پڑھتا رہے، تو جب تک وہ پڑھتا رہے گا اس کو ثواب ملتا رہے گا اگرچہ وہ فوت بھی ہو چکا۔ اسی طرح مسجد بنوا دے تو مسجد میں جتنے لوگ نمازیں پڑھیں گے جب تک وہ مسجد بنی رہے گی اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طرح کنواں کھدوا دے، نہر جاری کرا دے، کوئی بھی اس طرح کا کام کہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے رہیں، کیونکہ من دل علی خیر کفاعلی، جو خیر کی طرف رہنمائی کرے تو وہ کرنے والے ہی کی طرح ہوتا ہے، اس طرح رہنمائی کرنے والے کو بھی ثواب ملتا ہے۔ تو کوئی ایسا کام جو اس کا جاری رہے، اس کے بعد بھی، اس وفات کے بعد بھی اس کا عمل جاری رہے تو اس کو اس کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ اور دوسری چیز جس کا ثواب آدمی کو مرنے کے بعد ملتا ہے وہ علم ہے جس کو اس نے لوگوں میں پھیلایا۔ اسی کو ایک دوسری حدیث میں علم نافع بھی کہا گیا، یعنی علم نافع وہ علم ہوا جو لوگوں کو بھی نفع دے، خود کو بھی نفع دے اور لوگوں کو بھی۔ اور تیسری چیز ولد صالح ہے، یعنی نیک لڑکا۔ تو صالح سے مراد یہاں پر مومن ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ولد کے ساتھ صالح کی قید اس لیے لگائی کہ لڑکے کو ابھارا جائے کہ وہ نیک بن جائے تاکہ وہ اپنے والدین کے کام آ سکے۔ اور اگر لڑکا غیر صالح ہے اور اپنے والدین کے لیے دعا کرے تب بھی اس کی دعا جو ہے والدین کے حق میں قبول ہوگی، یعنی ان کے والدین کو اس کا ثواب ملے گا۔ اور دوسرا یہ کہ اس میں ولد صالح کی قید اس لیے بھی لگائی گئی کہ اپنے مرنے سے پہلے اپنے بچوں کی تربیت ایسے کریں کہ وہ بچے نیک بنیں، کیونکہ اگر بچے نیک بنیں گے تبھی آپ کو ان سے فائدہ ہوگا۔ تو ایک طرح سے یہ بتایا گیا کہ اپنی اس قیمتی زندگی میں اپنے لیے نیک بچوں کو تیار کرو تاکہ آپ کے بعد وہ نیک کام کریں، نیک اعمال کریں، اور ان کا ثواب ان بچوں کو تو ملے گا، اس کے علاوہ والدین کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ جب کوئی وفات پا جائے تو اس کے لیے ایصال ثواب جو ہے وہ کرنا جائز ہے۔ باب ثناء الناس علی المیت، میت کی تعریف کا بیان۔ امام نووی رحمہ اللہ اس باب کے تحت یہ بتا رہے ہیں کہ اگر مردہ یعنی جو وفات شدہ ہے اس کی تعریف کی جائے تو اس سے اس کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اسی طرح اگر اس کے برعکس کیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی گواہی کو، یعنی جو دنیا میں موجود لوگ ہیں ان کی گواہی کو اس کے حق میں قبول کرتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ میت کے ساتھ جیسا گمان کیا جائے اللہ ایسا ہی معاملہ کرتے ہیں۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال مروا بجنازہ فاثنوا علیہا خیرا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وجبت ثم مروا بأخرى فاثنوا علیہا شرا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وجبت فقال عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ما وجبت قال هذا اثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة وهذا اثنيتم عليه شرا فوجبت له النار انتم شهداء الله في الارض متفق علیہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں کا گزر ایک جنازے کے پاس سے ہوا تو انہوں نے اس کی تعریف کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا واجب ہو گئی۔ پھر وہ ایک دوسرے جنازے کے پاس سے گزرے تو انہوں نے اس کو برے الفاظ سے یاد کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا چیز واجب ہو گئی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ شخص جس کی تم نے اچھے الفاظ میں تعریف کی تو اس کے لیے تو جنت واجب ہو گئی، اور یہ شخص جس کو تم نے برے الفاظ سے یاد کیا تو اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی۔ تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔ متفق علیہ، یعنی بخاری اور مسلم کا اس پر اتفاق ہے۔ تو واجبت یعنی واجب ہو گئی، تو ان سے معلوم ہوا کہ تعریف کرنے سے ہی جنت واجب ہو گئی، اور بعض روایات میں 3 بار آپ نے واجبت کے الفاظ کہے۔ تو مطلب یہ کہ جس طرح تم اس مردے کی تعریف کر رہے ہو اور تمہاری تعریف صحیح ہے اور سچی ہے تو اب اس پر جنت واجب ہو جائے گی، یا مطلب یہ کہ اس کی موت اسی خیر اور بھلائی پر ہوگی جیسے کہ تم بیان کرتے ہو تو تب بھی جنت واجب ہو جائے گی۔ اسی طرح دوزخ کے واجب ہونے کا مطلب بھی یہ ہے کہ جس شخص کی تم برائی کر رہے ہو
اگر اس کی وہ برائی حقیقتاً ایسی ہی ہے یا اس کی جب موت آئی تو اسی برائی کی حالت میں موت آئی جیسے کہ تم کہہ رہے ہو، تو اب اس کے لیے جہنم کی سزا واجب ہو گئی۔ اور علامہ مظہر یہ فرماتے ہیں کہ اچھا اور برا کہنا یہ عام لوگوں کے اچھا اور برے کہنے کا اعتبار نہیں، بلکہ اس سے مخلص، امانت اور دیانت والے اور متقی لوگ مراد ہیں۔ یہ جس کو اچھا کہیں وہ حقیقتاً اچھا ہی ہوگا، اور اگر ایسے لوگ کسی کو برا کہیں تو وہ حقیقتاً برا ہی ہوگا، کیونکہ اس قسم کے مومن کی بات میں خواہش نفس کی آمیزش نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح ایک علامہ فرماتے ہیں، علامہ زین، کہ کسی شخص کا خیر و بھلائی اور شر و برائی کے ساتھ ذکر کرنا اس کے لیے جنت اور جہنم کو واجب نہیں کرتا، بلکہ اس شخص کے بارے میں یہ علامت ہے جنت یا جہنم میں جانے کی، یعنی جس کی لوگ تعریفیں کر رہے ہیں، لوگ اس سے خوش ہیں، تو یہ ایک علامت ہو گئی کہ اللہ اس کو جنت میں بھیجیں گے۔ اور جس سے لوگ تنگ تھے، جس کی لوگ مرنے کے بعد بھی برائیاں بیان کرتے ہیں، کیونکہ عام طور پر مرنے کے بعد برائیاں نہیں کی جاتی، تو وہ ایسا برا تھا کہ مرنے کے بعد بھی لوگ اس کو برے ہی الفاظ سے یاد کرتے ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ یہ علامت ہے اس بات کی کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انتم شہداء اللہ فی الارض، یعنی تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ جس کو تم میں سے اکثر لوگ اچھا کہہ رہے ہیں تو وہ حقیقتاً ایسا ہی ہوگا۔ اسی وجہ سے اللہ جل شانہ نے لوگوں کی زبان پر یہ بات جاری کرا دی اور اس کی گواہی لوگ دے رہے ہیں۔ اسی طرح جو آدمی برا ہے تو لوگوں کی زبان سے اس کے برے ہونے کی گواہی اللہ خود دلا رہے ہیں کہ لوگوں کی زبان پر ہے کہ یہ شخص برا ہے، تو گویا کہ وہ جہنمی ہے۔ وَأَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَجَلَسْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَمَرَّتْ بِهِمْ جَنَازَةٌ فَأُثْنِيَ عَلَى صَاحِبِهَا خَيْرًا فَقَالَ عُمَرُ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو الاسود بیان کرتے ہیں کہ میں مدینے آیا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر بیٹھ گیا، پس لوگوں کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو لوگوں نے اس کے بارے میں اچھے کلمات کہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، واجبت ثم مر بأخرى فأثني على صاحبها خيرا فقال عمر وجبت ثم مر بالثالثة فأثني على صاحبها شرا فقال عمر وجبت قال أبو الأسود فقلت وما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة فقلنا وثلاثة قال وثلاثة فقلنا واثنان قال واثنان ثم لم نسأله عن الواحد رواہ البخاری۔ واجب ہو گئی، پھر ایک دوسرا جنازہ گزرا تو اس کے بارے میں بھی اچھی باتیں کہی گئیں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا واجب ہو گئی۔ پھر ایک تیسرا جنازہ گزرا تو اس کے بارے میں بری باتیں کہی گئیں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا واجب ہو گئی۔ ابو الاسود کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا، اے امیر المؤمنین کیا واجب ہو گئی؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے وہی بات کہی جو نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی کہ جس مسلمان کے بارے میں 4 آدمی بھلائی کی گواہی دے دے تو اللہ جل شانہ اس کو جنت میں داخل فرما دیتے ہیں۔ تو ہم نے کہا اور 3 آدمی گواہی دیں، تو آپ نے فرمایا 3 آدمی بھی۔ ہم نے کہا 2، تو آپ نے فرمایا 2 بھی۔ پھر ہم نے ایک آدمی کی گواہی کے بارے میں نہیں پوچھا۔ رواہ البخاری، اس کو بخاری نے روایت کیا۔ واجبت یعنی واجب ہو گئی، تو اس حدیث میں بھی فوت شدہ شخص کے بارے میں اہل ایمان اور اہل تقوی کی رائے کی اہمیت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اس میں فاسق اور فاجر کے قول کا اعتبار نہیں، کیونکہ وہ تو ذاتی اغراض اور مقاصد کی خاطر کسی برے اور بدکار شخص کی بھی تعریف کرنے لگے گا، اسی طرح کسی نیک آدمی اور مومن آدمی کی برائی بیان کرنے لگے گا، تو اس کی بات کا اعتبار نہیں ہے۔
کیونکہ اس کے نفس میں جو بات آ رہی ہے وہ اسی کو بیان کر رہا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ در حقیقت فوت ہونے والا نیک تھا یا برا تھا. تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ انسان کسی کے بارے میں جب فوت ہونے کے بعد بات کرتا ہے، یعنی جو فوت شدہ ہے اس کے بارے میں اگر ہم کوئی بات کریں تو ہمیں چاہیے کہ اس کا اچھا تذکرہ کریں، کیونکہ اچھا تذکرہ کرنے سے اس کو فائدہ پہنچتا ہے. جیسے کہ نیک اعمال کی وجہ سے فائدہ پہنچتا ہے، اسی طرح لوگوں کی گواہی، جیسے کہ علماء نے فرمایا کہ بشرط کہ وہ گواہی دینے والے مومن ہوں، متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، تو ان کی گواہی اس کے حق میں قبول ہوتی ہے. اور دوسری طرف ہمیں یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ ہمیں دنیا میں نیک اعمال کرنے چاہیے اور لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے برتاؤ کرنا چاہیے، کیونکہ مرنے کے بعد لوگ جیسے ہمارے بارے میں گمان کریں گے تو ہمارے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے والا بنائے کہ ہم خود بھی ایسے اعمال کریں کہ ہمارے فوت ہونے کے بعد لوگ ہمیں اچھے الفاظ میں یاد کریں. اور دوسرا، اگر کوئی ہمارا بہن بھائی یا کوئی ہمارا فوت ہو گیا تو ہم اس کو اچھے الفاظ میں یاد کریں، اس کے لیے دعائے استغفار بھی کریں، اور کوئی اس کی برائی ہو گئی ہو تو اب مرنے کے بعد کوشش کریں کہ اس برائی کا تذکرہ نہ کریں. امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.